اچھا اب دیکھیے کہ جو نباتات ہیں یعنی بہت ساری چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں اس میں بے شمار درخت بھی ہیں، بے شمار کھانے پینے والے پودے بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، گھاس بھی ہے۔ تو آپ میں سے کوئی کہے کہ جناب والا زمین تو ایک ہے، یہ مولوی حضرات جھوٹ بولتے ہیں کہ اس سے کیسے جناب کھجور اگتی ہے۔ تو آپ پوچھئے جو زراعت سے وابستہ ہے، اب تو ماشاءاللہ زراعت کی یونیورسٹیاں بھی ہیں ہمارے ہاں یا زرعی فارم بھی ہے، آپ ان سے پوچھئے مختلف جگہ کی مٹی مختلف ہے، پھر ان میں اس مٹی میں جو ہے نا جو اللہ نے پیدا ہونے کے جراثیم رکھے ہیں وہ بھی مختلف ہے، وہ آپ کو مشورہ دیں گے کہ اس زمین میں یہ کاشت کرو تو زیادہ ہوگی، یہ کاشت کرو تو زیادہ ہوگی، آپ کی آبادی جو ہے کاشت جو ہے وہ زیادہ ہوگی، آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ پھر بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ پر آپ جائیے تو پہاڑ کا ایک ٹکڑا ہے پتھر کا، اس میں پودے ہیں، وہ بھی دور کی بات ہے، پہاڑ کے اندر پتھروں کے اندر ہماری نظر نہیں جا سکتی، وہاں بھی خالق و مالک موتی کی شکل میں، سپنے کی شکل میں، مختلف چیزوں کی شکل میں چیزیں ہیں، کیڑے بھی ہیں، مکوڑے بھی ہیں، اور وہ اللہ ان کو رزق بھی پہنچا رہا ہے۔ تو کیا ایک انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں پروردگار ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ کیا سارے جہانوں کو کور کر کے ہر ایک کے درجہ بدرجہ، یعنی کیڑے کی خوراک کی ضرورت اور ہے، اونٹ کی خوراک کی ضرورت اور ہے، انسان کی خوراک کی ضرورت اور ہے، پھر اس کے لیے جو کیڑا ہے اس کی اقسام ہے بے شمار، اس کے لیے ہوا اور ہے، آدمی کے لیے اور ہے، جانوروں کے لیے اور ہے۔ تو کیا کوئی اور ایسا کر سکتا ہے جو کائنات میں جتنی مخلوق ہے یا قیامت تک ہوگی ان کی ضرورت کے مطابق، ان کی چاہت کے مطابق اور ان کے موسم کے مطابق جو پروردگار ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ اور میں نے یہ پڑھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سورہ واقعہ میں خصوصی طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ آپ ایک بیج کو زمین کے اندر رکھ دیتے ہیں، اس بیج کی حفاظت اور وہ بیج اور زمین، پھر اگنے کے جو مراحل ہیں، ابتدا کومپل، ابتدا، اب دیکھیے جی پوری دنیا کے نظام کو دیکھیے کہ ابتدا میں اس کی خوراک کی ضرورت کس طرح ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوراک کی ضرورت اللہ نے اپنے نظام کے مطابق ماں کے سینے میں رکھ دی ہے، لیکن سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ شروع میں اس بچے کو جو ہے پتلے دودھ کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہضم ہوتا رہے۔ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق ماں کا دودھ جو ہے وہ بھی گاڑھا ہوتا جاتا ہے، پہلے جو ہے زیادہ پتلے دودھ کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ جو درجات ہیں اس کی پرورش کی اور اس کو ضرورت ہے، یہ کون جانتا ہے؟ وہ صرف رب العالمین ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلی آیت، سب سے پہلی سورت ہے اور سب سے پہلی آیت ہے، وہ کیا کہا؟ توحید پر ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں۔ اب دیکھو یہ ترجمہ بھی سب تعریفیں ہیں، یعنی کوئی تعریف ایسی نہیں جو رہ جائے، ساری تعریفیں جتنی بھی ہو سکتی اس پروردگار کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو درجہ بدرجہ سب کو سمجھتا بھی ہے، پالتا بھی ہے، طاقت دیتا بھی ہے، اس کے مطابق طاقت عطا کرتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جوانی کے بعد بڑھاپے کا کہ وہ طاقت لیتا جاتا ہے،
واپس لے لیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ رب العالمین کون ہے؟ پیدا کس نے کیا؟ طاقت کس نے دی؟ رزق کس نے دیا؟ صحت کس نے دی؟ اب آہستہ آہستہ تم بوڑھے ہو گئے ہو تو وہ طاقت واپس کس نے دی؟ وہی تو ہے رب العالمین۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔